آج دار ختم نبوت میرے آقا مولا کے غلاموں، مولا علی پاک نے جرت اور شجاعت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کے کیا پیغام دیا کہ جب ظالم دین کا دشمن اونچی آواز میں بات کرے تو پھر پی ایس ایل کے میچ نہیں کروانے شروع کر دیتے، مومن ہوتے ہیں میدان میں اتر کے جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ میں پاکستان کی حکومت سے میں کیا آپ سب کا ایک سوال تو بنتا ہے، جب کبھی مذہبی ایشو ہو تو ہمیں حکومتیں اور ادارے ایک جواب دیتے ہیں کہ جی علماء پہلے اکٹھے ہو جائیں، جب علماء اکٹھے ہو کے کسی بات پہ فتویٰ دیں گے تو ہم اس پہ کارروائی کریں گے۔ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، اب مولوی تو اکٹھے ہو گئے ہیں، عرب کے مولویوں نے بھی جناب فتویٰ دے دیا اور پاکستان کے علماء نے بھی فتویٰ دے دیا کہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ الجہاد الجہاد، صحیح جواب دیں بھائی ہاتھ اٹھا کے، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ اس موقع پہ بھی جس کو جہاد کرنے کا دل نہ کرے اس کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، میچ کرتے کرتے مر جانے سے 1000 درجے بہتر ہے فلسطین کے لیے لڑتے لڑتے مر جاؤ۔ حکومت اور نوکری ایک نہ ایک دن تو ختم ہونی ہے، رہی بات رسول اللہ کے دین کی اس نے قیامت تک رہنا ہے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن۔ کہتے مولانا صاحب دیکھیں تو صحیح، مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، میں نے کہا مولوی اکٹھے ہو گئے، تمام مسلکوں کا اختلاف بھی ختم ہو گیا، تمام مکاتب فکر کے جید علماء اکٹھے ہو کے تمام مذہبی اور مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ذمہ داران کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا کہ الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ آج قذافی اسٹیڈیم میں میچ کروانے کے لیے تو گورنمنٹ کو بڑی جناب درد اٹھ رہے ہیں، اداروں کو بڑی پریشانی لاحق ہے، کے ایف سی سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، پیپسی کوک سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، بڑی پریشانی بن رہی ہے کہ کس طرح لوگوں کو دوبارہ سپونسر یہ دکھا کے ان کے دلوں سے جناب ان کی نفرت مٹائی جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں 13,000 14,000 سپاہی، بمبائے فوج، بمبائے رینجر، بمبائے پولیس، بمبائے ایف سی، یہ 11 کھلاڑیوں کو اور امپائر اور چند عملے کے بندوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے اتنی فوجیں اور ایک سیریل کے لیے 900 کروڑ لگا کے
میچ کروانے والوں کو اتنی بھی شرم آ جائے تو میرے خیال میں آج ان کو میدان میں نکلنا چاہیے کہ میچ ضروری نہیں جہاد، میچ ضروری نہیں جہاد۔ ایک دلہے کی شادی کے موقع پہ سجی محفل میں دلہے کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے بابا کے سامنے محمد عربی کا فقیر کہہ رہے ہیں اور بانی محفل سے لے کے عوام تک ایک ہی بات حضور کے غلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے میچ ضروری نہیں جہاد، الجہاد 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 لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت۔ میں یہاں پہ کوئی سخت بات کروں غصہ لگ جائے گا، علامہ اقبال سے پوچھیں۔ میں نے کہا اقبال یہ لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے سارے مولوی بھی اکٹھے کر لیے، عوام بھی اکٹھی ہو گئی، سارے کہتے ہیں جہاد کریں لڑیں، یہ کہتے ہیں نہیں اسی ڈرامہ بناواں گے، فلم بناواں گے، ترانہ کٹاں گے، لڑنا کوئی نہیں۔ آپ بتائیں کیوں نہیں لڑتے؟ اقبال کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ اقبال کہتا ہے جب نیام کے اندر تلوار اور شمشیر قل هو اللہ والی ہو، جب یورپ کا ڈر نہ ہو، امریکہ کا ڈر نہ ہو، پیسے کی لالچ نہ ہو، اس وقت میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہوئے نہ آرمی چیف ڈرتا ہے، نہ کمانڈر ڈرتا ہے، نہ جنرل ڈرتا ہے، نہ سپاہی ڈرتا ہے، نہ جناب اعلیٰ وزیر دفاع ڈرتا ہے، نہ جناب اعلیٰ آپ کا صدر وزیر اعظم ڈرتا ہے، اس لیے کہ قل هو اللہ کی نیام آپ کی، جناب قل هو اللہ کی شمشیر آپ کی نیاموں میں آئے، تو جناب جب وہ شمشیر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے پھر سارا غزہ لٹ جائے پرواہ نہیں ہوتی، پھر مسجد اقصی بند ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی، پھر جناب اعلیٰ فلسطین لہو لہو ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی۔ ان ساری چیزوں کے اندر ایک ہی چیز کی کمی ہے، وہ غیرت والا ایمان ہے۔ جس دن حکمرانوں کو میسر آ گیا آپ دیکھیں گے دنیا کا منظر بدل جائے گا، آپ دیکھیں گے ماحول بدل جائے گا۔ ہم بس یہی بات کرنا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، سب اپنے گریبانوں میں جھانکیے، سب اپنے گریبانوں میں جھانک کے تحیہ کر کے اٹھیے۔ ہم جیئیں گے بھی حضور کے لیے، مریں گے بھی حضور کے لیے، بیماری بھی ہوگی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی کی طرح کہ جناب میدان میں نابینا ہونے کے باوجود بھی چلے گئے، فرمایا مجھے لے چلیے، جب دشمن کی فوجیں زیادہ آپ کی طرف بڑھے مجھے بٹھا دیجئے گا سواری پہ، جھنڈا مجھے پکڑا دینا، آنکھوں والے دشمن کو آتا دیکھ کے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نے کہاں جانا ہے، کم از کم جھنڈا آپ کا تھام کے رکھوں گا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ حضور کے غلام ایسے دلیر اور بہادر ہوتے ہیں، اس بیماری کی حالت میں بھی صحابی رسول چل پڑے یہ کہتے ہوئے کہ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو، بندے ویکھو اپنی آواز ویکھو، ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ بس حضور کے غلاموں کا ایک ہی طریقہ، حالات جتنے مرضی کٹھن ہو، یہ حضور کے دین کے لیے میدان میں اسی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد الاسود کی طرح رسول اللہ نے بھیجا اپنی شادی کا سامان لے کے آؤ، ابھی بازار میں شادی کا سامان خرید رہے تھے کہ کسی نے آواز دی، حضور فرماتے ہیں جس نے جہاد پہ جانا ہے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ، اونچی بولے،
دولہا صاحب کے سامنے 14 صدیوں پہلے حضور کے صحابہ میں سے وہ عظیم شانوں والے صحابی حضرت سعد الاسود، ان کی بات کرتا جاؤں، اپنی شادی کی شاپنگ کر رہے ہیں تو اتنے میں آواز آئی ہے چلو بھائی جس نے جہاد پہ جانا تیار ہو جائیں، تو شادی کی شاپنگ چھوڑی، ایک جوڑا صرف خریدا سفید نیا اور باقی تلوار اچھی خریدی، ساتھ میں اسلحہ خریدا، سواری خریدی اور میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ آخر وقت میں انہیں کہا گیا پیچھے ہٹے، آگے سے دشمن بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا قبلہ مجھے پیچھے ہٹا رہے ہیں، جبکہ جنت کی خوشبو تو مجھے وہاں سے آ رہی ہے۔ اونچی بولے الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال آپ کے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے سب دی آواز آئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوں اپنا جینا اپنا مرنا بس تیری چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس تیری چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے 20 لاکھ سے زیادہ غزہ کے مظلوم مسلمان اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، پر سرزمین فلسطین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس زمین پہ میرے نبی نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، جانیں دیتے جا رہے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائے، آپ کے زخم دل کس کو دکھائے، آپ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد
رونق بزم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت برادرم عزت مآب مقصود احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج کی اس خوبصورت بزم پاک کے بانی جن کی شادی کے پر رونق تقریب کے موقع پہ یہ خوبصورت بزم پاک منعقد ہوئی ہے، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت جناب حافظ محمد عمر رضوی صاحب، اور میری تحریک کے تمام ذمہ داران عہدیداران، بابا جی کے شعر لا دے مالک اپنے کرم سے سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سچ پوچھئے جتنی غزہ کے مسلمانوں کی کیفیت اور حالت دیکھنے کے بعد حالت ہے، آج کوئی چوتھا پانچواں یا ساتواں پروگرام کوئی 3-4 دنوں کے اندر ہے، یقین مانیے کل شادی کی ہی 3 تقریبات تھی وہاں پہ، ایک جگہ پہ تو 2 دولہے تھے، ایک اس طرف بیٹھا ایک اس طرف۔ میں جب پہنچا تو انہوں نے کہا حضرت صاحب ہمارا موضوع تو اور تھا لیکن جس طرح کی کیفیت ہے آپ نے بات صرف جہاد فی سبیل اللہ پہ کر، ہم لبیک لبیک تو میں اس کیفیت کو سمجھتا ہوں کہ صرف میں نہیں، کوئی بھی مسلمان جس کے سینے میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، وہ بات یہی کرتا ہے کہ میلاد کی محفل ہو، عرس کی محفل ہو، ایصال ثواب کی ہو یا شادی کی محفل ہو، آپ وہ بات کریں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ لا عزت الا بالجہاد، جہاد بغیر کوئی عزت نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں کی ذلت کی وجہ بھی ترک جہاد ہے۔ شادی کا موقع ہے، ایک مجاہد رسول اللہ کے صحابی اور جن کے بارے میں یہ شان بھی ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جن کی یہ شان بھی ہو یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جن کی یہ شان بھی ہو کہ اے علی لا یحبک الا مومن ولا یغبدک الا منافق، اے علی آپ سے مومن پیار کرے گا منافق بغض رکھے گا۔ اس مجاہد، اس غازی، اس رسول اللہ کے دین کے پہرے دار، میرے آقا مولا کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی حیدر کرار کی شادی کی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو سبحان اللہ کہہ محبت سے بولیے۔ پھر میں مولا علی پاک کے جہاد کے 1-2 منظر بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مالک حق کہنے، حق سننے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں جی اللہ کا قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ جن کی زندگی بہترین نمونہ ہے اس کریم نے اپنی بیٹی کے رشتے کے موقع پہ اپنے داماد جناب علی المرتضی شیر خدا کے رشتے کے موقع پہ اپنی امت کے لیے ایک بہترین قسم کا ترازو اعتدال والا امت کے سامنے پیش کیا کہ اگر میں چاہتا اپنی بیٹی کی شادی کے موقع کے اوپر وہ خرچ کرتا، اس انداز میں جناب اعلیٰ میں دعوت کرتا، اس انداز میں جناب دنیا کی دعوت کرتا کہ جناب قیامت کی صبح تک
दुनिया इसकी मिसालें देती रहती है, लेकिन मेरे करीम आका ने किस सादगी के साथ अपनी शहजादी का निकाह किया हो। सबसे पहले वो मंजर देखिए, इस मुजाहिद अकबर और रसूलुल्लाह के सहाबा में सबसे दलेर सहाबी हजरत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा को जब आके हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मशवरा दिया कि रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर सैयदा तैयबा खातून जन्नत पाक आपके रिश्ते के बारे में हर सहाबी ने बात की है, लगता है रसूलुल्लाह इसलिए फरमा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला भी अपने हबीब को वाज़े हुक्म इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपने अभी तक रिश्ते का तकाजा नहीं किया, लिहाजा आप जाएं। मुझे लगता है कि रसूलुल्लाह आपका इंतजार फरमा रहे। अली पाक आए, हुजूर की बारगाह में सलाम किया, आके सलाम अर्ज करके बात शुरू की। मेरे आका आज मेरे वालिद होते ये बात करते, मेरी वालदा होती है बात करते, लेकिन मैं खुद बात करने के लिए आया हूँ। इतना कुछ बोला और आप खामोश हो गए। जब आगे बात ना की तो हुजूर ने फरमाया, लगता है आप सैयदा के रिश्ते की बात करने के लिए आए। अली पाक ने अर्ज की, जी मेरे आका। तो हुजूर ने फरमाया, आपके पास क्या है? हुजूर, एक तलवार है, एक ज़िरा है। आपने फरमाया, जरूरी तो दोनों चीजें हैं, पर ज़िरा के बगैर गुजारा हो सकता है, आप जाएं उसे बेचें। मुख्तसरन ये कि वो ज़िरा के हजरत उस्मान गनी पाक के हाथ में बेची। 5-10 दिरहम की ज़िरा हजरत उस्मान ने 480 दिरहम में खरीदी। ऊंचे बोले, पाक के घर में काम वाला कोई नहीं है, अगर आप मुनासिब समझे तो सैयदा की रुखसती दे दे। मेरे करीम आका ने महीनों की सालों की तारीखें नहीं दी। असर की नमाज पढ़ के आ रहे थे, फरमाया जाए मुहाजिरीन और अंसार की औरतों को बुलाएं, मगरिब पढ़ के आऊंगा, बेटी को रुखसत कर दूंगा। किस लिए? ताकि आपको और मुझे पता चले कि बेटियों की रुखसती के मामले में ताखीर नहीं करते। आपकी और मेरी बेटी के दिल में ये ख्याल ना आए, कुछ पैसे ज्यादा हो जाते बाबा के पास तो जरा अच्छे से इंतजाम हो जाता, तो उसको पता हो कि सैयदा पाक की भी जब रुखसती हुई थी तो हुजूर ने असर के बाद फरमाया, मेरी बेटी को आप तैयार करें, मगरिब के बाद मैं अपनी बेटी रुखसत कर दूंगा। तो वही जो मामूली सा बनाओ सिंगार जो मदीना में था, उसी के साथ सैयदा पाक को रुखसत किया। लाखों सलाम अपने करीम नबी पे, जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए ऐसा तर्ज अमल छोड़ा कि गरीब से गरीब बंदा भी दिल में मलाल नहीं ला सकता कि देखें जी देखें, हम गरीब हैं, हम कैसे बेटियों को रुखसत करें। फरमाया, 4 मिट्टी के प्याले, 1 चक्की और 1 जाए नमाज, 2 जोड़े, एक अच्छे कपड़े वाला, एक आम दरमियाने कपड़े वाला। अगर इन 2 जोड़ों में जन्नती औरतों की सरदार को रुखसत किया जा सकता है तो क़यामत की सुबह तक किसी मुसलमान की बेटी को भी अपने बाबा के घर से रुखसत किया जा सकता है। ताजदार खत्म नबूवत जनाब आला, इतनी गुजारिश करेंगे कि जिस वक्त अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा आपकी जनाब आला आपके निकाह के बाद आपके लिए सैयदा पाक को रुखसत किया जा रहा है। सैयदा पाक जिस वक्त मेरे करीम आका के घर से चल के मौला अली पाक के घर में आई है, अली अल-मुर्तज़ा के घर इशा पढ़ के हुजूर तशरीफ लाए। मौला मुश्किल कुशा को एक तरफ बिठाया, एक तरफ सैयदा पाक को दरमियान में पहले बैठ के हुजूर ने अपनी बेटी को फरमाया, ओ मेरी शहजादी, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह के हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, अपने शौहर को राजी रखे, जन्नत में अकेली नहीं जाएगी। जन्नत के अंदर ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि जन्नत के सारे दरवाजे खोल के रब्बे करीम फरमाएगा, मेरी बंदी जहां से दिल करे वहां से जन्नत में दाखिल हो जाए। पहले अपनी बेटी को फरमाया कि 5 वक्त की नमाज, हलाल की तरफ जाना, हराम से बचना और शौहर को राजी रखना यह औरत के लिए जरूरी है। फिर मेरे और आपके करीम नबी ने अपने दामाद
مولا علی پاک کو مخاطب ہو کے فرمایا اے علی میں اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر میری بیٹی کی خدمت میں کوئی کمی رہ جائے تو میری وجہ سے درگزر کر دیجیے۔ یہ آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے ہے کہ داماد کو اپنی جگہ پہ سمجھایا جاتا ہے اور بیٹی کو اپنی جگہ پہ سمجھایا جاتا ہے۔ بے جا نہ کبھی داماد کی طرفداری کرنی چاہیے، نہ بے جا بیٹی کی طرفداری کرنی چاہیے۔ توجہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے، یا بلا وجہ بیٹی کو سر پہ چڑھا دینا ہے کہ جناب تینوں مرضی دی شاپنگ نہ ہوئے، مرضی دی روٹی نہ ہوئے، تیری مرضی دا کم نہ ہوئے، اپنے بھائی نو فون کریں تینوں اسے ویلے لے جائے گا تو لاوارسی تھوڑی ہے۔ یہ باتیں کر کے ہم اپنی بچی کا گھر خود خراب کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے داماد کو ضرورت سے زیادہ اختیارات دے دینا کہ جی اے بھاویں مارو کٹو، ایندا جنازہ گھروں آنا چاہیے، اے ہن تہاڈی اے ساڈی نہیں۔ یہ طرز عمل بھی اگلے بندے کو بے باک کر دیتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ لہذا رسول اللہ کا جو دین ہے وہ بالکل اعتدال والا ہے، نہ داماد کے ساتھ ظلم ہونے دیتا ہے، نہ بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہونے دیتا ہے۔ آپ ناراض تو نہیں؟ اونچی سبحان اللہ کہہ۔ میرے کریم آقا آپ نے، ہاں اس سے بھی آگے ایک مثال دیتا جاؤں، ہر گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بول بلارا ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی بیٹی کا داماد کا بول چال ہو جائے تو اس کے ساتھ یہ نہیں بندہ کہتا کہ جناب میں بس ہی جناب ہوں یا اے نہیں یا سی نہیں۔ میرے کریم آقا تشریف لائے ایک موقع پہ سیدہ پاک کے گھر، اور مولا علی پاک کا پوچھا تو کہنے لگے ہمارے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے علی پاک خفا ہیں اور آپ مسجد شریف تشریف لے کے گئے ہیں۔ میرے کریم نبی تشریف لائے اور مسجد نبی شریف میں حضرت علی مٹی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں اس طرح، اور مٹی آپ کے بدن کے بوسے لے رہی ہے۔ میرے نبی تشریف لائے اور علی پاک کے بدن سے مٹی کو جھاڑ کے کہتے ہیں اٹھ پائے ہو مٹی دے آپ بیا، ابو تراب اٹھ پائے او مٹی کے باپ اٹھ جائیں۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ محبت کے ساتھ اپنے داماد کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آتے سمیت داماد کی سننی نہیں ہے اور جناب اپنی مرضی کی بات سنا دینی ہے۔ یہ آپ نے آپ کو اور مجھے سبق دیا ہے کہ میری امت جب بھی کبھی بیٹی اور داماد کا معاملہ آئے تو ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی کی بات کرنا، جیسے تمہارا نبی کر کے جا رہا ہے۔ اونچی بولے سبحان اللہ۔ تو وہ ہستی حضرت علی المرتضی شیر خدا، میرا دل کر رہا ہے میں آپ کے جہاد کی ایک بات کروں، آپ سبحان اللہ کہیں۔ وہ علی جو جنگ خیبر میں تشریف لاتے ہیں، مد مقابل مرحب آتا ہے بڑا غنڈہ بن کے، اور وہ یہودی بک بک کرتا آتا ہے کہ کسی کی جرت ہے میرے مقابلے میں آئے، میں 1000 بندے سے اکیلا لڑنے والا ہوں۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ہمارے مرشد قبلہ امیر المجاہدین، کہ مولا علی پاک نے یہ نہیں فرمایا اسی بڑے شریف لوگ ہونے ہیں جی آؤ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم آپ کو سمجھا لیں گے یا آپ ہمیں سمجھا لیں گے، لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں پڑا ہوا، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے جب سینے پہ ہاتھ مار کے مرحب نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا اوے تو کیا سمجھا، تیرے سامنے کمزور لوگ کھڑے ہیں، میرا مقابلہ کر، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، حیدر حیدر حیدر۔ فضا دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے،
جن علی پاک کے ذکر سے مسئلہ ہے پیر نصیر الدین نصیر ان کو جواب دے کے جا رہے ہیں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے نعرہ حیدری اور مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت میرے آقا مولا کے غلاموں مولا علی پاک نے جرت اور شجاعت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کے کیا پیغام دیا کہ جب ظالم دین کا دشمن اونچی آواز میں بات کرے تو پھر پی ایس ایل کے میچ نہیں کروانے شروع کر دیتے مومن ہوتے ہیں میدان میں اتر کے جہاد کا اعلان کرتے ہیں میں پاکستان کی حکومت سے میں کیا آپ سب کا ایک سوال تو بنتا ہے جب کبھی مذہبی ایشو ہو تو ہمیں حکومتیں اور ادارے ایک جواب دیتے ہیں کہ جی علماء پہلے اکٹھے ہو جائیں جب علماء اکٹھے ہو کہ کسی بات پہ فتویٰ دیں گے تو ہم اس پہ کارروائی کریں گے مولوی اکٹھے نہیں ہوتے اب مولوی تو اکٹھے ہو گئے ہیں عرب کے مولویوں نے بھی جناب فتویٰ دے دیا اور پاکستان کے علماء نے بھی فتویٰ دے دیا کہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ جہاد فرض ہو چکا ہے الجہاد الجہاد صحیح جواب دیں بھائی ہاتھ اٹھا کے الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک اس موقع پہ بھی جس کو جہاد کرنے کا دل نہ کرے اس کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں میچ کرتے کرتے مر جانے سے 1000 درجے بہتر ہے فلسطین کے لیے لڑتے لڑتے مر جاؤ حکومت اور نوکری ایک نہ ایک دن تو ختم ہونی ہے رہی بات رسول اللہ کے دین کی اس نے قیامت تک رہنا ہے کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول
دین حسن. کہتے مولانا صاحب دیکھیں تو صحیح، مولوی کٹھے نہیں ہوتے. میں نے کہا مولوی کٹھے ہو گئے، تمام مسلکوں کا اختلاف بھی ختم ہو گیا، تمام مکاتب فکر کے جید علماء اکٹھے ہو کے تمام مذہبی اور مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ذمہ داران کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا کہ الجہاد الجہاد لبیک لبیک. لیکن حیرت کی بات ہے کہ آج قذافی سٹیڈیم میں میچ کروانے کے لیے تو گورنمنٹ کو بڑی جناب درد اٹھ رہے ہیں، اداروں کو بڑی پریشانی لاحق ہے. KFC سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، پیپسی کوک سے لوگ نفرت کر رہے ہیں. بڑی پریشانی بن رہی ہے کہ کس طرح لوگوں کو دوبارہ سپونسر یہ دکھا کے ان کے دلوں سے جناب ان کی نفرت مٹائی جائے. میں کہنا چاہتا ہوں 13,000 14,000 سپاہی، بمبائے فوج، بمبائے رینجر، بمبائے پولیس، بمبائے FC، یہ 11 کھلاڑیوں کو اور امپائر اور چند عملے کے بندوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے اتنی فوجیں اور ایک سیریل کے لیے 900 کروڑ لگا کے میچ کروانے والوں کو اتنی بھی شرم آ جائے تو میرے خیال میں آج ان کو میدان میں نکلنا چاہیے کہ میچ ضروری نہیں جہاد، میچ ضروری نہیں جہاد. ایک دلہے کی شادی کے موقع پہ سجی محفل میں دلہے کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے بابا کے سامنے محمد عربی کا فقیر کہہ رہے ہیں اور بانی محفل سے لے کے عوام تک ایک ہی بات حضور کے غلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے میچ ضروری نہیں جہاد. الجہاد 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 لبیک 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت. میں یہاں پہ کوئی سخت بات کروں غصہ لگ جائے گا، علامہ اقبال سے پوچھیں. میں نے کہا اقبال یہ لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے سارے مولوی بھی اکٹھے کر لیے، عوام بھی اکٹھی ہو گئی، سارے کہتے ہیں جہاد کریں لڑیں. یہ کہتے ہیں نہیں اسی ڈرامہ بناواں گے، فلم بناواں گے، ترانہ کٹاں گے، لڑنا کوئی نہیں. آپ بتائیں کیوں نہیں لڑتے؟ اقبال کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام. اقبال کہتا ہے جب نعام کے اندر تلوار اور شمشیر قل هو اللہ والی ہو، جب یورپ کا ڈر نہ ہو، امریکہ کا ڈر نہ ہو، پیسے کی لالچ نہ ہو، اس وقت میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہوئے نہ آرمی چیف ڈرتا ہے، نہ کمانڈر ڈرتا ہے، نہ جنرل ڈرتا ہے، نہ سپاہی ڈرتا ہے، نہ جناب اعلیٰ وزیر دفاع ڈرتا ہے، نہ جناب اعلیٰ آپ کا صدر وزیر اعظم ڈرتا ہے. اس لیے کہ قل هو اللہ کی نیام آپ کی، جناب قل هو اللہ کی شمشیر آپ کی نیاموں میں آئے، تو جناب جب وہ شمشیر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے پھر سارا غزہ لٹ جائے پرواہ نہیں ہوتی، پھر مسجد اقصی بند ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی، پھر جناب اعلیٰ فلسطین لہو لہو ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی. ان ساری چیزوں کے اندر ایک ہی چیز کی کمی ہے، وہ غیرت والا ایمان ہے. جس دن حکمرانوں کو میسر آ گیا ہو، آپ دیکھیں گے دنیا کا منظر بدل جائے گا، آپ دیکھیں گے ماحول بدل جائے گا. ہم بس یہی بات کرنا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، سب اپنے گریبانوں میں جھانکیے، سب اپنے گریبانوں میں جھانک کے تحیہ کر کے اٹھیے. ہم جیئیں گے بھی حضور کے لیے، مریں گے بھی حضور کے لیے. بیماری بھی ہوگی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی کی طرح کہ جناب میدان میں نابینا ہونے کے باوجود بھی چلے گئے، فرمایا مجھے لے چلیے. جب دشمن کی فوجیں زیادہ آپ کی طرف بڑھے
مجھے بٹھا دیجئے گا سواری پہ، جھنڈا مجھے پکڑا دینا، آنکھوں والے دشمن کو آتا دیکھ کے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نے کہاں جانا ہے، کم از کم جھنڈا آپ کا تھام کے رکھوں گا دنیا کو دکھانے کے لیے حضور کے غلام ایسے دلیر اور بہادر ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی حالت میں بھی صحابی رسول چل پڑے یہ کہتے ہوئے کہ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو، بندے ویکھو اپنی آواز ویکھو، ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ بس حضور کے غلاموں کا ایک ہی طریقہ، حالات جتنے مرضی کٹھن ہوں، یہ حضور کے دین کے لیے میدان میں اسی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد الاسود کی طرح رسول اللہ نے بھیجا اپنی شادی کا سامان لے کے آؤ، ابھی بازار میں شادی کا سامان خرید رہے تھے کہ کسی نے آواز دی، حضور فرماتے ہیں جس نے جہاد پہ جانا ہے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ، اونچی بولے۔ دولہ صاحب کے سامنے 14 صدیوں پہلے حضور کے صحابہ میں سے وہ عظیم شانوں والے صحابی حضرت سعد الاسود، ان کی بات کرتا جاؤں، اپنی شادی کی شاپنگ کر رہے ہیں تو اتنے میں آواز آئی ہے چلو بھائی جس نے جہاد پہ جانا تیار ہو جائیں، تو شادی کی شاپنگ چھوڑی، ایک جوڑا صرف خریدا سفید نیا اور باقی تلوار اچھی خریدی، ساتھ میں اسلحہ خریدا، سواری خریدی اور میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ آخر وقت میں انہیں کہا گیا پیچھے ہٹے، آگے سے دشمن بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا قبلہ مجھے پیچھے ہٹا رہے جبکہ جنت کی خوشبو تو مجھے وہاں سے آ رہی ہے۔ اونچی بولے الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد۔ ہمیں حضرت سعد الاسود کی شہادت، ہمیں ایک رات پہلے شادی کرنے والے اور اگلے دن شہید ہو جانے والے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ہمیں شادی کی عمر میں جان دینے والے حضرت علی اکبر پاک کی شہادت، ہمیں حضرت قاسم پاک کی شہادت یہ پیغام دے رہی ہے جب دین پہ مشکل وقت آئے تو دین کو پیٹ کر کے میدان سے بھاگتے نہیں بلکہ میدان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمارا جینا بھی اللہ رسول کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ رسول کے لیے۔ آج صدیوں بعد آپ بھی اور میں بھی اگر کربلا والوں کو سلام کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کہا تھا ہم پہلے بندے زیادہ کریں گے پھر میدان میں آئیں گے؟ نہیں نہیں، ہم اس لیے ان کو سلام کر رہے ہیں کہ انہوں نے میدان کربلا میں آ کے بتایا ہم چاہے 72 ہیں، ہمارے مقابلے میں 20,000 ہیں، ہم پھر بھی میدان میں لڑیں گے تاکہ حضور کی امت کو پتہ لگ جائے کہ یاد رکھ لیجئے حضور کے نام پہ مر جانا ادھر بھی عزت ہے آگے بھی عزت ہے۔ آج صدیوں بعد بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے وزیروں کا تذکرہ دنیا بھول چکی ہے، لیکن مولا حسین کو دنیا آج بھی سلام کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، جس کو یاد ہے بس وہ پڑھ لے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جا، چھوڑ کے طیبہ
کربل میں جانا یاد ہے. بس ہماری اتنی گزارش ہے، تقریر ختم کرتے ہوئے قوم کو یہی پیغام دیتا ہوا جانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک جینا ہے حضور کے لیے جینا ہے، اور مرنا بھی ہے تو حضور کے لیے مرنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. ارے میدان میں آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے، یہ ایسا سورج ہے جو کبھی ڈھلتا نہیں ہے. ارے کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں؟ سید کا مطلب جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے، اور ہمارے تجزیہ نگار ایک ہی بات بتا رہے ہیں، دریا خشک ہو رہے ہیں، درخت کٹ رہے ہیں. اے جی 5-6 سالوں بعد اتنی گرمی پڑنی ہے، ویسے آبادی بھوک تو مر جانی ہے. بھوک سے مرنے سے یہ بہتر نہیں ہے بندہ فلسطین کے لیے لڑتا مرے. پانی کی کمی اور قلت اور فصلوں کے خشک ہو کے اس ماحول سے مرنے سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے نام پہ، قبلہ اول کے نام پہ لڑتا ہوا مارا جائے. اگر اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور جہاد کا اعلان کرے، ہم تو تیار ہیں سارے. دائیں بائیں دیکھیں کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں ہے. ہم سب انشاءاللہ جانے کے لیے اپنے بال بچوں سمیت تیار ہیں. الجہاد الجہاد لبیک لبیک. نیتوں پہ فیصلے ہونے، نیتوں پہ فیصلے ہونے کہ کون کون سچی نیت کے ساتھ قبلہ اول کے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا. وہاں پہ جناب ہماری پہنچ ہو سکی یا نہیں ہو سکی، لیکن دل کے ساتھ اگر جانا چاہتے تھے آپ، آواز اٹھاتے تھے آپ. یاد رکھ لیجئے قیامت کے دن آپ کی اور میری نیتیں تلیں گی عملوں کے ساتھ، اور عمل وہی وزنی ہوگا جو نیت والا ہوگا. پکی بات ہے نا؟ نیتوں کے ساتھ بندے نے عملوں اور نیتوں دونوں کے ساتھ پیش ہونا پڑے گا. بس ہماری اتنی سی بات ہے، اس وقت بندہ جس وقت پیش ہو شرمندگی نہ ہو. وقت اس جہان میں سب کے گزر جانے ہیں، بزدل کا بھی دلیر کا بھی. کاف ککھاں دیاں کلیاں، کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں. چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے. گلاں یاد سجن دیاں رہ دیاں نے.